السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ تیسرے روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہماری عبادتیں ہیں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے لگاتار درس قرآن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے یہ بات ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، بتلا دی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر اسی بات کو واضح فرمایا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ یہ 7 ایسی آیتیں ہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ 7 آیتوں کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے اوتھینٹک بات رکھ دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 5ویں، اہدنا الصراط المستقیم یہ 6ٹھی، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت کریمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان آیتوں کے اوپر آپ کو آیت دکھے گا، لیکن علیہم پہ آیت نہیں دکھے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے بتلا دی پہلے آپ کو کہ تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا آغاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اور علماء کرام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سورۃ النمل جو قرآن کریم کے 19ویں پارے کی جو سورت ہے آخری میں، سورۃ النمل کی جو آیت نمبر 30 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ آپ اٹھائیں گے سورۃ النمل آیت نمبر 30 تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علماء کرام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سورۃ النمل کے آیت نمبر 30 کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن علماء کرام کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا ہر سورت کا حصہ ہے، یا یہ ایک مستقل آیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سورت کے درمیان میں نازل فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جتنی بھی سورتیں ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کو ٹائپ کر دیا گیا ہے یا لکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی لیا ہے، اور اس کا مکمل اور پختہ ثبوت حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہر قرآن کریم کے مصحف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا، وہ سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ کے یہاں پر بسم اللہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو اس لیے نہیں لکھا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یاد رکھیے گا یہی اصل چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غصے کے عالم میں سورہ توبہ نازل ہوئی اس لیے نہیں لکھا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھتے تھے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اور جتنا لینا ہے اتنا ہی پہنچانا ہے، اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں۔ جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، جتنی باتیں انہوں نے سنی
اتنی باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں تک پہنچائی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لکھا ہوا ہے، لیکن سورۃ التوبہ جو 10ویں پارے کی سورت ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے. تو علماء کرام کے درمیان اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ یہ جو ہر سورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کیا وہ اسی سورت کا حصہ ہے یا مستقل یہ آیت کریمہ ہے. اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان کے جو علماء کرام ہیں ان کے درمیان اتفاق ہے کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے. لیکن بعد کے ادوار کے علماء کرام میں کچھ علماء نے کہا کہ نہیں یہ ہر سورت کا حصہ ہے، کچھ علماء نے کہا کہ نہیں یہ ایک مستقل آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. اب جن لوگوں نے کہا کہ ہر سورت کا یہ حصہ ہے، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب آدمی نماز پڑھے گا یا تلاوت کرے گا تو زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. اگر نماز میں ہو تو زور سے پڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور جہاں پر شوافع حضرات ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا جاتا ہے. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس تعلق سے بھی حدیثیں موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھی اور زور سے بلند آواز سے نماز پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی انہوں نے زور سے کہا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے یا پھر کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھو یا کوئی بھی سورت پڑھو جب نماز میں ہو تو بسم اللہ کو آہستگی سے پڑھنا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر و عمر کو دیکھا جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو بہرحال دونوں طریقہ ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اگر آپ زور سے پڑھتے ہیں تو بھی چلے گا، اگر آپ آہستگی سے پڑھ لیتے ہیں تو بھی چلے گا. دونوں صورتوں میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نماز ہو جائے گی. معزز سامعین کرام، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑی دعا ہے. اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے ان کے سواری پر سوار تھے. سواری چل رہی تھی، اچانک سواری پھسل گئی. جب سواری پھسلی تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، شیطان تباہ و برباد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو. اگر تم ایسا کہو گے اور شیطان سنے گا اور یقینی طور پر سنے گا تو وہ پھول کر کے بالکل خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہم نے اپنی طاقت سے سواری کو پھسلا دیا. بلکہ اگر سواری پھسلے تو تم کہو بسم اللہ، کیونکہ بسم اللہ کہو گے تو شیطان اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، کمترین سمجھے گا، یہاں تک کہ مکھی سے بھی حقیر اپنے آپ کو سمجھے گا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے سوار تھا. اچانک اونٹنی پھسل گئی تو میں نے کہا کہ شیطان تباہ و برباد ہو، شیطان کا برا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو، اگر ایسا کہو گے تو شیطان پھول کر کے مکان کی طرح سے کپا ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم نے اپنی طاقت سے سواری کو پھسلا دیا ہے. اگر کبھی سواری پھسلے تو بسم اللہ کہو. ہم لوگ بھی سواری پہ جاتے رہتے ہیں، ٹو ویلر پہ جاتے رہتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی اس کا ویل جو ہے ذرا سا ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، تو ایسے وقت میں فوراً بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ پڑھیں گے شیطان بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، اپنے آپ کو مکھی اور مچھر سے بھی حقیر سمجھنے لگے گا. یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے. معزز سامعین کرام، بسم اللہ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور ہر بات اور ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے. ہر بات کے آغاز میں اور ہر عمل کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے. یہاں تک کہ اگر آدمی خطبہ دینے کے لیے جائے
تو خطبہ دینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر آدمی ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے، ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ آپ دیکھیے اٹھا کر کے جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 606، اور سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ و سننہا کی روایت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کے آنکھ اور انسان کے شرمگاہ کے درمیان کا جو پردہ ہے وہ بسم اللہ ہے، لہذا جب ٹوائلٹ کے اندر آدمی جانے کا ارادہ کرے، ٹوائلٹ سے باہر آپ رہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں تو دعا پڑھیں کس طرح سے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ آدمی جو کپڑا اتارتا ہے اور آدمی جو ہے تنہائی میں جو اپنے کپڑے کو اتار کر کے بیٹھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ انسان کے شرمگاہ کے درمیان اور جن جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، شیطان جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں کے درمیان اگر کوئی چیز پردہ ہے تو وہ بسم اللہ کہنا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے یہ بھی مستحب افضل اور بہترین عمل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے وضو کرنے کے لیے جائیے تو وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے کئی حدیث کی کتابوں کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، لہذا جب آدمی وضو کرے تو وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے نا، کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الاطعمہ، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی روایت ہے، عمر بن ابی سلمہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے بچے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دیتے ہوئے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے جب کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانا جب کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، پورے دسترخوان پہ تمہارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے، سامنے سے لے کر کے کھاؤ۔ تو دیکھیے اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تعلیم دی کہ جب کھانا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے جو ہم بستری کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ کر کے جو دعا ہے وہ دعا پڑھے، تو دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب النکاح کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب یہ دعا پڑھ کر کے وہ کرتا ہے اور اگر اس سے بچہ پیدا ہو، حمل قرار پائے، تو اس بچے کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی برکت جس کو ہمیشہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ کے تعلق سے انشاءاللہ ابھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کل کے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔